بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ عرب کو عرب کیوں کہا جاتا ہے اور جزیرہ نما عرب کی جغرافیائی حیثیت اور اہمیت کیا ہے، عرب کا حدود اربع کیا ہے اور اس کا کل رقبہ کتنا ہے، نسلی اعتبار سے عرب اقوام کو کتنی اور کون کون سی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، عرب عاربہ میں کون کون سے قبیلے آتے ہیں اور ان کے احوال کیا ہیں، اور عرب مستعربہ کون ہیں، یہ کن قبائل پر مشتمل ہے اور ظہور اسلام کے وقت ان کی حالات کیا تھے، اسلام سے پہلے عرب حکومتوں اور سرداریوں کے حالات کیا تھے، یہ بھی ہم نے تذکرہ کیا اور یہ ذکر بھی کیا کہ عرب میں سب سے پہلے عہدے اور منصب کس نے قائم کیے اور قبیلہ قریش پر ان کے کیا اثرات رونما ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد جناب قصی نے سردار بننے کے بعد کون کون سے محکمے قائم فرمائے اور جناب قصی کی سرداری پشت در پشت جناب حضرت عبد المطلب تک کیسے پہنچی، یہ تذکرہ بھی ہم نے کیا۔ آج ہم ناظرین کرام ذکر کریں گے کہ اسلام سے پہلے عرب میں کون کون سے مذاہب موجود تھے اور وہ دین ابراہیمی سے کیسے گمراہ ہوئے، عرب میں بت پرستی کس نے متعارف کروائی اور کون کون سے قبائل کس کس بت کی پوجا کرتے تھے، عرب کا سب سے بڑا بت کون سا تھا، خانہ کعبہ میں موجود بتوں کی تعداد کیا تھی اور چاہے زمزم پر کس کس کا بت نصب کیا گیا تھا، یہ تذکرہ بھی ہوگا کہ عرب میں رائج بت پرستی کی بنیادی اور اہم وجوہات کیا تھیں، اور پھر اہل عرب میں بت پرستی کے علاوہ کون کون سی مشرکانہ رسومات رائج تھیں۔ ناظرین کرام، یہ تذکرہ بھی ہم کریں گے کہ اہل عرب میں کون کون سے جانور کی پوجا کی جاتی تھی اور اس کا طریقہ کار کیا تھا، یہ تذکرہ بھی ہوگا کہ ازلام بازی کیا ہے اور اہل عرب زندگیوں میں علم نجوم اور کاہنوں کا عمل دخل کتنا سمجھتے تھے، دیگر مذاہب عرب کے کون کون سے علاقوں میں رائج تھے اور ان کی حالات اور کیفیات کیا تھی، یہ تذکرہ بھی انشاءاللہ ہوگا۔ ناظرین کرام، علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عرب میں اسلام سے پہلے مختلف مذاہب تھے، بعض کا خیال یہ تھا ان میں سے کہ جو کچھ ہے زمانہ یا فطرت قانون قدرت ہے، خدا کوئی چیز نہیں ہے معاذ اللہ، انہی لوگوں کی نسبت قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم کو مارتا ہے تو زمانہ مارتا ہے۔ ناظرین کرام، بعض خدا کے تو قائل تھے لیکن اور جزا اور سزا کے منکر تھے، ان کے مقابلے میں قرآن مجید نے قیامت کے ثبوت پر اس طرح استدلال فرمایا، قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، کہہ دو کہ ہڈیوں کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ ناظرین، اس کے علاوہ بعض خدا اور جزا و سزا کے قائل تو تھے لیکن نبوت کے منکر تھے، ان کا ذکر قرآن مجید میں اس آیت میں اس انداز سے بیان فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اور کافروں نے کہا اس رسول کو کیا ہوا کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتار دیا گیا جو اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرانے والا ہوتا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر کوئی پیغمبر ہو سکتا ہے تو اس کو فرشتہ ہونا چاہیے جو حاجات انسانی سے منزہ اور مبرہ ہو، لیکن عموماً لوگ بت پرست تھے، وہ بتوں کو خدا نہیں سمجھتے تھے بلکہ کہتے تھے کہ خدا تک پہنچنے کا یہ وسیلہ ہے،
قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان بتوں کو صرف اس لیے پوجتے ہیں کہ ہم کو خدا سے قریب کر دیں۔ ناظرین کرام، عام باشندگان عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیم کے پیرو ہوئے تھے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند رہتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدائی درس و نصیحت کا ایک حصہ بھلا دیا، پھر بھی ان کے اندر توحید اور کچھ دین ابراہیمی کے شاعر باقی تھے، یہاں تک کہ بنو خزاعہ کا سردار عمرو بن لوہی منظر عام پر آیا۔ اس کی نشو و نما بڑی نیکوکاری، صدقہ و خیرات اور دینی امور سے گہری دلچسپی پر چونکہ ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اور اسے اکابر علماء اور فضلاء اور اولیاء میں سے سمجھ کر اس کی پیروی شروع کر دی۔ اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا، وہاں دیکھا تو بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ اس نے یہ سمجھا کہ یہ بھی بہتر اور برحق ہے، کیونکہ ملک شام تو پیغمبروں کی سرزمین اور آسمانی کتابوں کی نزول گاہ رہی ہے، چنانچہ وہ اپنے ساتھ ایک حبل نامی بت بھی لے آیا، اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا۔ اس کے بعد بہت جلد باشندگان حجاز بھی اہل مکہ کے ہی نقش قدم پر چل پڑے، کیونکہ وہ بیت اللہ کے والی اور حرم کے باشندے تھے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ ناظرین کرام، حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے منات ہے۔ یہ بحر احمر کے ساحل پر قدید کے قریب مسلل میں نصب تھا۔ اس کے بعد طائف میں لات نامی بت وجود میں آیا، پھر وادی نخلا میں عزا کی تنصیب عمل میں آئی۔ یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت شمار ہوتے تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کثرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمرو بن لوہی کے تابع تھا، اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جدہ میں مدفن ہیں۔ اس اطلاع پر عمرو جدہ آیا اور ان بتوں کو کھود نکالا، پھر انہیں تہامہ لایا، اور جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کر دیا۔ یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے۔ اس طرح ہر قبیلے میں، پھر ہر گھر میں ایک ایک بت ہونے لگ گیا۔ ناظرین کرام، قبیلہ حمیر جو یمن میں رہتا تھا وہ آفتاب پرست تھا، سورج کی پرستش کرتا تھا۔ کنانہ چاند کو پوجتے تھے۔ قبیلہ بنی تمیم دبران کی عبادت کرتے تھے۔ اسی طرح قیس، شیری کی، قبیلہ اسد عطارد کی، اور لخم و جزام مشتری کی پرستش کرتے تھے۔ طائف میں رہنے والا قبیلہ ثقیف لات کی، جبکہ بنو قریش اور کنانہ مکہ میں رہتے ہوئے عزا کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یثربی قبائل بنو اوس اور خزرج منات، اسی طرح دومت الجندل کے باسی قبیلہ کلب کے لوگ ود نامی بت کو پوجتے تھے۔ اسی طرح قبیلہ حزیل کے لوگ سوا، اہلیان مزہج اور قبائل یمن کے لوگ یغوث، جبکہ بنو ہمدان یعوق نامی بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، اور سب سے بڑا بت ان میں حبل سمجھا جاتا تھا، جو کعبے کی چھت پر نصب کیا گیا تھا۔ قریش لڑائیوں میں اسی کی جے پکارا کرتے تھے۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ چاہے زمزم پر بھی دو بت رکھے گئے تھے، ان کے نام اصاف اور نائلہ تھے۔ تمام قربانیاں انہی دونوں بتوں پر چڑھائی جاتی تھیں، اور کہا جاتا تھا کہ اصاف ایک مرد اور نائلہ ایک عورت تھی، جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ناشائستہ عمل کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی صورت کو مسخ فرما کر انہیں پتھر میں تبدیل کر دیا تھا، اس لیے قریش ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ زمانہ قبل از اسلام سے ہم سنتے چلے آ رہے تھے کہ اصاف اور نائلہ انسان تھے، ان میں اصاف مرد اور نائلہ عورت تھی۔ ان دونوں نے خانہ کعبہ کے اندر ناشائستہ عمل کیا، جس کی پاداش میں یہ دونوں پتھر میں تبدیل کر دیے گئے تھے۔ پھر مشرکین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا،
جب مکہ فتح کیا گیا تو بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور وہ گرتا چلا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، الغرض شرک اور بت پرستی اہل عرب کے دین کا سب سے بڑا مظہر بن چکی تھی، اور جبکہ یہ ان کو گھمنڈ یہ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ پھر اہل عرب کے یہاں بت پرستی کے کچھ خاص طریقے اور مراسم بھی رائج تھے جو زیادہ تر عمر بن لوہی کی اختراع تھے۔ اہل جاہلیت سمجھتے تھے کہ عمر بن لوہی کی اختراعات دین ابراہیمی میں تبدیلی نہیں ہے بلکہ بدعت حسنہ ہے۔ وہ اس غلط فہمی کا شکار تھے۔ ناظرین، آپ کی معلومات کے لیے اور دلچسپی کے لیے اہل عرب کے یہاں جو بت پرستی کے رائج مراسم تھے اور جو طور طریقے تھے ان کا کچھ ذکر کرتے ہیں۔ پہلا تو یہ تھا کہ دور جاہلیت کے مشرکین بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے اور حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان سے فریاد اور التجائیں کیا کرتے تھے اور ان سے اپنی مرادیں مانگا کرتے تھے۔ پھر دوسرا طریقہ یہ تھا کہ بتوں کا طواف اور حج تک کرتے تھے، ان کے سامنے عجز و نیاز سے پیش ہو جایا کرتے اور انہیں سجدہ تک کیا کرتے تھے۔ پھر مشرکین میں تیسری ایک رسم تھی، وہ یہ تھی کہ بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کیا کرتے تھے، اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے معبود خانوں پر لے جا کر ذبح کیا کرتے تھے اور کبھی کسی بھی جگہ ذبح کر لیا کرتے تھے، مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ذبح کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ذبح علی النصب، یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو بتوں پر ذبح کیے گئے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ سیرت ابن ہشام کے مطابق اہل عرب کے یہاں چوتھا مروجہ بت پرستی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بتوں سے تقرب کے لیے، اس قرب پانے کے لیے اپنی ثوابدید کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور چوپائے کی پیداوار کا ایک خاص حصہ بتوں کے لیے مختص کر دیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کیا کرتے تھے۔ پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے، لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ رب العزت کی جانب منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور کہا ان کے خیال میں یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے، تو جو ان کے شرکاء کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکاء تک پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اہل عرب میں بتوں کے تقرب کا پانچواں طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرکین کھیتی اور چوپائے کے اندر مختلف قسم کی نظریں مانا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ۔ ان مشرکین نے کہا کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں،
انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں ان کے خیال میں، اور یہ وہ چوپائے ہیں جن کی پیٹھ حرام کی گئی ہے، نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے، نہ سامان لادا جا سکتا ہے، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر یہ لوگ اللہ پر افتراء کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے۔ اہل عرب کے ہاں مشرکانہ رسومات میں بت پرستی کے ساتھ ساتھ جانور پرستی بھی رائج تھی۔ ان جانوروں میں بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حامی تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بحیرہ سائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے، اور سائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے 10 بار پے در پے مادہ بچے پیدا ہوں، درمیان میں کوئی نر بچہ پیدا نہ ہو۔ ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اس پر سواری بھی نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال بھی کاٹے نہیں جاتے تھے، اور مہمان کے سوا اس کا دودھ بھی کوئی نہیں پی سکتا تھا۔ اس کے بعد یہ اونٹنی جو مادہ بچہ جنتی، اس کا کان چیر دیا جاتا اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس پر بھی سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال بھی نہیں کاٹے جاتے تھے، اور اس کے بھی مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پی سکتا تھا۔ یہی بحیرہ ہے اور اس کی ماں سائبہ ہے۔ وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جو 5 مرتبہ پے در پے 2 مادہ بچے جنتی، یعنی 5 بار میں 10 بار مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر بچہ پیدا نہ ہو۔ اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی۔ اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھی۔ البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد اور عورت سبھی کھا سکتے تھے۔ حامی اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی جفتی سے پے در پے 10 مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر پیدا نہ ہو۔ ایسے اونٹ کی پیٹھ محفوظ کر دی جاتی تھی، نہ اس پر سواری کی جاتی تھی، نہ اس کے بالوں کو کاٹا جاتا تھا، بلکہ اسے اونٹوں کے ریوڑ میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اس کے سوا اس سے کوئی دوسرا فائدہ نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، دور جاہلیت کی بت پرستی کے ان طریقوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرہم لا یعقلون۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ، نہ کوئی سائبہ، نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حامی بنایا ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ربانی ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا وان یکن میتۃ فہم فیہ شرکاء۔ ان مشرکین نے کہا کہ ان چوپایوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، البتہ اگر وہ مردہ ہو تو اس میں مرد عورت سب شریک ہیں۔ چوپایوں کی مذکورہ اقسام یعنی بحیرہ، سائبہ وغیرہ کے کچھ دوسرے مطالب بھی بیان کیے گئے ہیں جو ابن اسحاق کی مذکورہ تفسیر سے قدر مختلف ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ یہ جانور ان کے طاغوتوں کے لیے تھے، اور صحیح بخاری میں مرفوعاً مروی ہے کہ عمرو بن لہی پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیے۔ ناظرین کرام، عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کریں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بتایا گیا کہ مشرکین کہتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکیں نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ ناظرین کرام، مشرکین عرب ازلام یعنی فال کے تیر بھی استعمال کرتے تھے۔
ازلام ظلم کی جمع ہے، اور ظلم اس تیر کو کہتے ہیں جس میں پر نہ لگے ہوں۔ فال گیری کے لیے استعمال ہونے والے یہ تیر 3 قسم کے ہوتے تھے۔ ایک وہ جن پر صرف ہاں یا نہیں لکھا ہوا کرتا۔ اس قسم کے تیر سفر پر جانے اور نکاح وغیرہ کے جیسے کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ اگر فال میں ہاں نکلتا تو مطلوبہ کام کر ڈالا جاتا، اگر نہیں نکلتا تو سال بھر کے لیے اسے ملتوی کر دیا جاتا اور آئندہ سال فال نکالی جاتی۔ فال گیری کے تیروں کی دوسری قسم وہ تھی جن پر پانی اور دیت وغیرہ درج ہوتے تھے، اور تیسری قسم وہ تھی جس پر یہ درج ہوتا تھا کہ تم میں سے ہے یا تمہارے علاوہ سے ہے یا ملحق۔ ان تیروں کا مصرف یہ تھا کہ جب کسی کے نسب میں شبہ ہوتا تو اسے 100 اونٹوں سمیت ہبل کے پاس لے جاتے، اونٹوں کو تیر والے مہنت کے حوالے کر دیتے اور وہ تمام تیروں کو ایک ساتھ ملا کر گھماتا، جھنجھوڑتا، پھر ایک تیر نکالتا۔ اب اگر یہ نکلتا کہ تم میں سے ہے تو وہ ان کے قبیلے کا ایک معزز فرد قرار دیا جاتا، اور اگر یہ لکھا ہوا پاتے کہ تمہارے غیر سے ہے تو حلیف قرار پاتا، اور یہ نکلتا کہ ملحق ہے تو ان کے اندر اپنی حیثیت پر برقرار رہتا، نہ قبیلے کا فرد مانا جاتا نہ حلیف مانا جاتا۔ ناظرین کرام، اسی سے ملتا جلتا ایک رواج مشرکین میں جوا کھیلنے اور جوئے کے تیر استعمال کرنے کا تھا۔ اسی تیر کی نشاندہی پر وہ جوئے کا اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹا کرتے تھے۔ مشرکین عرب کاہنوں، عرافوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ کاہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیشن گوئی کرے اور راز ہائے سربستہ سے واقفیت کا دعوے دار ہو۔ بعض کاہنوں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ایک جن ان کے تابع ہے جو انہیں خبریں پہنچاتا رہتا ہے، اور بعض کاہن کہتے تھے کہ انہیں ایسا فہم عطا کیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ غیب کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ بعض اس بات کے مدعی تھے کہ جو آدمی ان سے کوئی بات پوچھنے آتا ہے اس کے قول و فعل سے، یہ اس کی حالت سے، کچھ مقدمات اور اسباب کے ذریعے وہ جائے واردات کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ اس قسم کے آدمی کو عراف کہا جاتا تھا۔ مثلا وہ شخص جو چوری کے مال، چوری کی جگہ اور گم شدہ جانور وغیرہ کا پتہ یا ٹھکانہ بتا دیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ نجومی اسے کہتے ہیں جو تاروں پر غور کر کے اور ان کی رفتار اور اوقات کا حساب لگا کر پتہ لگاتا ہے کہ دنیا میں آئندہ کیا حالات و واقعات پیش آئیں گے۔ ان نجومیوں کی خبروں کو ماننا در حقیقت تاروں پر ایمان لانا ہے، اور تاروں پر ایمان لانے کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ مشرکین عرب نچھتروں پر ایمان رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم پر فلاں نچھتر سے بارش ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، مشرکین میں بدشگونی کا بھی رواج تھا، اسے عربی میں تیرا کہتے ہیں۔ اس کی صورت یہ تھی کہ مشرکین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگایا کرتے تھے، پھر اگر وہ داہنے جانب بھاگتا تو اسے اچھائی اور کامیابی کی علامت سمجھ کر اپنا کام کر گزرا کرتے تھے، اور اگر وہ بائیں جانب بھاگتا تو اسے نحوست کی علامت سمجھ کر اپنے کام سے باز رہتے۔ اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانور راستہ کاٹ دیتا تو اسے بھی منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حرکت یہ بھی تھی کہ مشرکین خرگوش کے ٹخنے کی ہڈی لٹکاتے تھے اور بعض دنوں، مہینوں، جانوروں، گھروں اور عورتوں کو منحوس سمجھا کرتے تھے۔ بیماریوں کی چھوت کے قائل تھے اور روح کے الو بن جانے کا عقیدہ بھی رکھا کرتے تھے۔ یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب تک مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اس کو سکون نہیں ملتا، اور اس کی روح الو بن کر بیابانوں میں گردش کرتی رہتی ہے اور پیاس پیاس یا مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ کی صدا لگاتی رہتی ہے۔ جب اس کا بدلہ لے لیا جاتا ہے تو اسے راحت اور سکون مل جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھے اہل جاہلیت کے عقائد اور اعمال۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ان کے اندر دین ابراہیمی کی کچھ باقیات بھی ابھی موجود تھیں، یعنی انہوں نے یہ دین پوری طرح
اسے چھوڑا نہیں تھا۔ چنانچہ وہ بیت اللہ کی تعظیم کیا کرتے تھے، اس کا طواف کیا کرتے تھے، حج اور عمرہ کیا کرتے تھے، عرفات اور مزدلفہ میں ٹھہرا کرتے تھے اور ہدی کے جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ البتہ انہوں نے اس دین ابراہیمی میں بہت سی بدعتیں ایجاد کر کے شامل کر دی تھیں، جیسے کہ قریش کی ایک بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حرم کے ہم پاسبان ہیں، ہم بیت اللہ کے والی ہیں اور مکہ کے باشندے ہیں، کوئی شخص ہم مرتبہ ہمارے برابر نہیں ہو سکتا اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے برابر ہو سکتے ہیں۔ اسی بنا پر یہ اپنا نام حمص یعنی بہادر اور گرم جوش رکھا کرتے تھے، لہٰذا ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم حدود حرم سے کہیں باہر جائیں۔ چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جایا کرتے تھے اور نہ وہاں سے افادہ کرتے تھے یعنی طواف الزیارہ، بلکہ مزدلفہ ہی میں ٹھہر کر وہیں سے افادہ کر لیتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس بدعت کی اصلاح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم افیدوا من حیث افاد الناس، تم لوگ بھی وہیں سے افادہ کرو جہاں سے سارے لوگ افادہ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ حمص قریش کے لیے احرام کی حالت میں پنیر اور گھی بنانا درست نہیں، اور نہ ہی یہ درست ہے کہ بال والے گھر یعنی کمبل کے خیمے میں داخل ہوں، اور نہ ہی یہ درست ہے کہ سایہ حاصل کرنا ہو تو چمڑے کے خیمے کے سوا کہیں اور سایہ حاصل کریں۔ ناظرین کرام، ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بیرون حرم کے باشندے حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں اور بیرون حرم سے کھانے کی کوئی چیز لے کر آ جائیں تو اس کے لیے ان کا کھانا درست نہیں ہے۔ ایک بدعت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف حمص سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں میں ہی کریں گے۔ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہو تو مرد برہنہ حالت میں طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیا کرتی اور اسی میں طواف کیا کرتی۔ اللہ رب العزت نے اس خرافات کے خاتمے کے لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کر لیا کرو۔ بہرحال ناظرین کرام، اگر کوئی عورت یا مرد برتر اور معزز بن کر بیرون حرم سے لائے ہوئے اپنے ہی کپڑوں میں طواف کر لیا کرتا تو طواف کے بعد وہ یہ کیا کرتا کہ ان کپڑوں کو پھینک دیا کرتا، ضائع کر دیا کرتا، انہیں نہ دوبارہ پہنا کرتا اور نہ کسی اور کو پہننے دیا کرتا۔ قریش کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ حالت احرام میں گھر کے اندر دروازے سے، جو سامنے کا مین دروازہ ہے، اس سے داخل نہیں ہوا کرتے، بلکہ گھر کے پیچھے ایک بڑا سوراخ کر لیا کرتے تھے اور اسی سے آتے جاتے تھے اور اپنی اس جہالت کو نیکی سمجھا کرتے۔ قرآن مجید نے اس سے بھی منع فرمایا، اور یہی دین یعنی شرک و بت پرستی اور توہمات، خرافات، بدعات پر مبنی عقیدہ اور عمل والا دین عام اہل عرب کا دین بن گیا تھا۔ اس کے علاوہ جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، مسیحیت، مجوسیت اور سابعیت نے بھی در آنے کی مواقع پا لیے تھے، لہٰذا ان کا تاریخی خاکہ بھی مختصراً آپ کی دلچسپی کے لیے پیش کرتے ہیں۔ جزیرۃ العرب میں یہود کے کم از کم دو ادوار ہیں۔ پہلا دور اس وقت سے تعلق رکھتا ہے جب فلسطین میں بابل اور اشور کی حکومت کے سبب یہودیوں کو ترک وطن کرنا پڑا تھا۔ اس حکومت کی سخت گیری اور بخت نصر کے ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی اور ویرانی، ان کے ہیکل کی بربادی اور ان کی اکثریت ملک بابل کو جلا وطنی کا یہ نتیجہ سمجھا جاتا تھا کہ یہود کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمالی اطراف میں آ بسی تھی۔ پھر دوسرا دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب ٹائٹس رومی کی زیر قیادت 70 عیسوی میں رومیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا۔ اس موقع پر رومیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی داروگیر اور ان کے ہیکل کی بربادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ متعدد یہودی قبیلے حجاز بھاگ آئے اور یثرب، خیبر اور
تیمہ میں آباد ہو کر یہاں اپنی باقاعدہ بستیاں بسا لی اور قلعے تعمیر کر لیے۔ ان تارکین وطن یہود کے ذریعے عرب باشندوں میں کسی قدر یہودی مذہب کا بھی رواج ہونا شروع ہوا۔ ظہور اسلام کے وقت مشہور یہودی قبائل یہی تھے: خیبر، مستلق، قریظہ اور قینقاع۔ یہود قبائل کی تعداد اس وقت 20 سے زائد تھی۔ یہودیت کو یمن میں بھی فروغ حاصل ہونے لگا۔ یہاں اس کے پھیلنے کا سبب تبان اسد ابو کرب تھا۔ یہ شخص جنگ کیا کرتا تھا اور جنگ کرتا ہوا یثرب پہنچا تھا۔ وہاں یہودیت قبول کر لی اور بنو قریظہ کے 2 یہودی علماء کو اپنے ساتھ یمن لے آیا اور ان کے ذریعے یہودیت کو یمن میں وسعت اور پھر پھیلاؤ حاصل ہوا۔ ابو کرب کے بعد اس کا بیٹا یوسف ذونواس یمن کا حاکم ہوا تو اس نے یہودیت کے جوش میں نجران کے عیسائیوں پر حلہ بول دیا اور انہیں مجبور کیا کہ یہودیت قبول کر لیں، مگر انہوں نے انکار کیا۔ اس پر ذونواس نے خندق کھدوائی اور اس میں آگ جلوا کر بوڑھے، بچے، مرد اور عورت سب کو بلا تمیز آگ کے الاؤ میں جھونک دیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس حادثے کا شکار ہونے والوں کی تعداد 20 سے 40 ہزار کے درمیان تھی۔ اس کے علاوہ جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے تو بلاد عرب میں اس کی آمد حبشی اور رومی قبضہ گیروں اور فاتحین کے ذریعے ہوئی۔ ناظرین کرام، یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ یمن پر حبشیوں کا قبضہ پہلی بار 340 عیسوی میں ہوا اور 378 تک برقرار رہا۔ اس دوران یمن میں مسیحی مشن کام کرتا رہا۔ تقریباً اسی زمانے میں ایک مستجاب الدعوات اور صاحب کرامات زاہد جس کا نام فیمیون تھا نجران پہنچا اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ شروع کر دی۔ اہل نجران نے اس کی اور اس کے دین کی سچائی کی کچھ ایسی علامات دیکھیں کہ وہ عیسائیت کے حلقہ بگوش ہونے لگے۔ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ پھر ذونواس کی کارروائی کے رد عمل کے طور پر حبشیوں نے دوبارہ یمن پر قبضہ کیا اور ابرہا نے حکومت یمن کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی تو اس نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ بڑے پیمانے پر عیسائیت کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ اس جوش و خروش کا نتیجہ یہ تھا کہ اس نے یمن میں ایک کعبہ تعمیر کیا اور کوشش کی کہ اہل عرب کو مکہ اور بیت اللہ سے روک کر اسی کا حج کرائے جو اس نے بنایا تھا اور مکہ کے بیت اللہ شریف کو ڈھا دے، لیکن اس کی اس جرت پر اللہ رب العزت نے اسے ایسی سزا دی کہ اولین و آخرین کے لیے وہ عبرت بن گیا۔ دوسری طرف رومی علاقوں کی ہمسائیگی کے سبب آل غسان، بنو تغلب اور بنو تئی وغیرہ قبائل عرب میں بھی عیسائیت پھیل گئی تھی، بلکہ ہیرا کے بعض عرب بادشاہوں نے بھی عیسائی مذہب اس وقت تک قبول کر لیا تھا۔ جہاں تک مجوسی مذہب کا تعلق ہے تو اسے زیادہ تر اہل فارس کے ہمسایہ عربوں میں فروغ حاصل ہوا تھا، جیسے عراق ہے، عرب بحرین ہے، الاحساء، حجر اور خلیج عرب کی ساحلی علاقے ہیں۔ ان کے علاوہ یمن پر فارسی قبضے کے دوران وہاں بھی اکا دکا افراد نے مجوسیت قبول کی ہوگی۔ باقی رہا سائبی مذہب تو عراق وغیرہ کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلدانی قوم کا مذہب تھا۔ دور قدیم میں شام اور یمن کے بہت سے باشندے بھی اسی مذہب کے پیروکار تھے، لیکن جب یہودیت اور پھر عیسائیت کا دورہ ہوا تو اس مذہب کی بنیادیں جیسے ہل گئیں اور اس کی شمع فروزہ گل ہو کر رہ گئی۔ تاہم مجوس کے ساتھ خلط ملط ہو کر یا ان کے پڑوس میں عراق اور خلیج عربی کے ساحل پر اس مذہب کے کچھ نہ کچھ پیروکار باقی بچے تھے۔ ناظرین کرام، جس وقت اسلام کا نیر تابہ طلوع ہوا ہے یہی مذاہب و ادیان تھے جو عرب میں پائے جاتے تھے، لیکن یہ سارے ہی مذاہب شکست و ریخت سے دوچار تھے۔ مشرکین جن کا دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، شریعت ابراہیمی کے اوامر و نواہی سے کوسوں دور تھے، اس شریعت نے جن مکارم اخلاق کی تعلیم دی تھی ان سے ان مشرکین کو کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ان میں گناہوں کی بھی بھرمار تھی اور طول زمانہ کے سبب ان میں بھی بت پرستوں کی وہی عادات اور رسوم اور رواج
پیدا ہو چکے تھے جنہیں دینی خرافات کا درجہ حاصل ہے۔ ان عادات و رسوم نے ان کی اجتماعی، سیاسی اور دینی زندگی پر نہایت گہرے اثرات ڈالے تھے۔ ناظرین کرام، دوسری جانب یہودی مذہب کا حال یہ تھا کہ وہ محض ریاکاری اور تحکم بن گیا تھا۔ یہودی پیشوا اللہ کے بجائے خود سمجھ لیجئے کہ رب بن بیٹھے تھے، لوگوں پر اپنی مرضی چلاتے تھے، ان کے دلوں میں گزرنے والے خیالات اور ہونٹوں کی حرکات تک کا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ ان کی ساری توجہ بس اس بات پر تھی کہ کسی طرح مال، ریاست، طاقت حاصل ہو جائے، خواہ دین برباد ہی کیوں نہ ہو جائے اور کفر و الحاد کو فروغ ہی کیوں نہ حاصل ہو جائے، اور ان تعلیمات کے ساتھ تساہل ہی کیوں نہ برتا جائے جن کی تقدیس کا اللہ رب العزت نے ہر شخص کو حکم دے رکھا ہے اور جن پر عمل کرنے کی ترغیب دے رکھی ہے۔ رہی عیسائیت، تو عیسائیت ایک ناقابل فہم بت پرستی سی بن کر رہ گئی تھی۔ اس نے اللہ اور انسان کو عجیب طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ خلط ملط کر دیا تھا۔ پھر جن عربوں نے اس دین کو اختیار کر رکھا تھا ان پر اس دین کا کوئی حقیقی اثر تک ظاہر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کی تعلیمات ان کی طرز زندگی سے میل ہی نہیں کھاتی تھیں۔ وہ اپنے طرز زندگی چھوڑ نہیں سکتے تھے اور دوسری جانب معاملہ بنتا نہیں تھا۔ باقی ادیان عرب کے ماننے والوں کا حال مشرکین جیسا ہی تھا، کیونکہ ان کے دل یکساں تھے، عقائد ایک جیسے تھے اور رسم و رواج بھی کم و بیش ہم آہنگ ہی تھے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ اسلام سے پہلے عرب میں کون کون سے مذاہب موجود تھے اور وہ دین ابراہیمی سے کیسے گمراہ ہوئے تھے، عرب میں بت پرستی کس نے متعارف کروائی اور کون کون سے قبائل کس کس بت کی پوجا کیا کرتے تھے، عرب کا سب سے بڑا بت کون سا تھا، خانہ کعبہ میں موجود بتوں کی تعداد کتنی تھی اور چاہے زمزم پر کس کس کا بت نصب کیا گیا تھا، عرب میں رائج بت پرستی کی بنیادی اور اہم وجوہات کیا ہیں، اور ہم نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ اہل عرب میں بت پرستی کے علاوہ کون کون سی مشرکانہ رسومات رائج ہو چکی تھیں۔ ناظرین کرام، یہ ذکر بھی ہوا کہ اہل عرب میں کون سے جانوروں کی پوجا کی جاتی تھی اور اس کا طریقہ کار کیا ہوا کرتا تھا، ازلام بازی کیا ہے اور اہل عرب زندگیوں میں اہل نجوم اور کاہنوں کا عمل دخل کیا تھا، اور اس کے علاوہ دیگر مذاہب عرب کون کون سے تھے، کس کس علاقے میں کون کون سا مذہب رائج تھا اور اس کی حالت اور کیفیات کیا تھی۔ ناظرین کرام، آئندہ کے پروگرام میں ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ کہ اسلام سے پہلے عرب کی اقتصادی حیثیت کیا تھی اور ان میں کون کون سی معاشی سرگرمیاں مروج تھیں، یہ تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک، صرف سنو ٹی وی پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔